السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و مصلیًا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، علم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ صرف ایک انسان علم اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنا آنا چاہیے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ علم آپ سن کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ علم دیکھ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ اندھے بھی علم حاصل کر پا رہے ہیں، گونگے اور بہرے بھی علم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کر کے علم حاصل کر لیتا ہے، یا پھر اسے علماء سے محبت ہے، علماء کے بیان کو سن کر کے اس نے بہت ساری باتیں یاد کر لی ہیں، یا اس نے مطالعہ کر کے کچھ جان لیا ہے، کچھ سیکھ لیا ہے، تو کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ وہ جاہلوں سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے اور علماء کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑا بہت کیا پڑھ لیے، علماء سے بحث کرنے لگ جاتے، بلکہ کتنے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ برسرے ممبر اور جلسے اور جلوس کے اندر علماء کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے اس عالم کو کچھ نہیں آتا، میرے اتنا بھی اسے علم نہیں ہے، اور جاہلوں کا، غیر عالموں کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر اس میں اپنی شیخی بگاڑتے رہتے ہیں اور ایسا احساس دلاتے رہتے ہیں سامنے والوں کو کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو جو لوگ بھی یہ علم اسی مقصد کے تحت سیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ہمارا نام ہو، لوگوں میں ہمارا چرچا ہو کہ وہ بھی بہت جانتا ہے، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ ابن ماجہ حدیث نمبر 252 اور 253 کے حوالے سے یہ حدیث سن لیجئے، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیماری بہ السفہاء، جس انسان نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ وہ کم عقل لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے، جاہلوں سے بحث و مباحثہ کرے۔ ایسا کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنا علم بتانے کے لیے جاہلوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ ارے مولانا کیا بتلائیں، ایک انسان ہے تھوڑا بہت جانتا ہے، تو میں کوئی بھی حدیث بیان کرتا ہوں تو وہ انسان اس کا الٹا آ کر کے سنانا شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ انسان سامنے والے کو یہ محسوس کرائے کہ وہ انسان بھی بہت زیادہ جانتا ہے۔ تو کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو انسان اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ کم پڑھے لکھے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے، اور او لیباہی بہ العلماء، یا پھر علماء کے درمیان میں فخر کرے، یا علماء کے اوپر فخر کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ میں بھی عالم ہوں اور میں اس سے بڑا عالم ہوں۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا، آج کل بہت سارے آپ کو فیس بک یا مولوی صاحب اور جو ہے گوگل مولوی صاحب مل جائیں گے جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ارے وہ مولوی صاحب ان کو کچھ نہیں آتا ہے، جی مجھے جتنا آتا ہے اتنا علم تو بہت بڑے محدث کو بھی نہیں ہے۔ ایسا کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او لیصرف وجوہ الناس الیہ، اور علم اس لیے حاصل کرے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بہت بڑا عالم ہے، لوگوں کے درمیان میں ایک اونچا مقام بنانے کے لیے علم حاصل کرے، اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے علم حاصل کرے۔ آج کل ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں، دلوں کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو علم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ وہ کم پڑھے لکھے لوگوں سے بحث و مباحثہ کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان بھی اس مقصد سے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ کم پڑھے لکھے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے، علماء سے فخر کرے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرے، اگر کوئی انسان اس مقصد کے تحت علم دین، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهُوَ فِي النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ قرآن مجید اور حدیث کا علم یہ دنیاوی علوم کی طرح نہیں ہے۔